رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے پیش ہے تقاریر کا سلسلہ روشنی کے دریچے، تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی۔ تو آئیے ذہن کے دریچے وا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں نیکیوں کا سلسلہ دن رات جاری رہتا ہے۔ ہم فرض عبادات کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ فضا ہی ایسی ہوتی ہے کہ بس ہر کوئی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ثواب کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات کا دھیان رہے، ہم عبادات کے معاملے میں اکثر پرانے ڈھرے پر، پرانی روش پر چلتے ہیں، جیسا کسی نے بتا دیا کر لیا۔ اب اگر اس میں کوئی غلطی ہے، کمی ہے، خامی ہے تو خود بخود ٹھیک تو ہونے سے رہی۔ ایک بزرگ خاتون اکثر سردی میں یا بخار کی حالت میں اپنے گھر کی دیواروں پر ہاتھ مار مار کر تیمم کر لیتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ دیواروں پر جمی ہوئی سفیدی سے یہ فریضہ ادا ہو گیا۔ ایک دوسری خاتون ہیں، انہوں نے بظاہر کسی وجہ کے بغیر لکڑی سے بنی ہوئی الماری پر ہاتھ مارے، دھول ہاتھ میں لگی اور ان کا تیمم ہو گیا۔ کیا خیال ہے دوستو؟ تیمم کا یہ طریقہ درست ہے؟ اکثر حضرات وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو جب کوہنی کی باری آتی ہے تو نلکا پورا کھول کر خوب پانی برساتے ہیں۔ اسی طرح پاؤں دھلنے میں نلکے کی برسات دوسروں کو متاثر کرتی ہے۔ مسجد میں جماعت کھڑی ہو رہی ہے، نزدیک رہنے والوں کو خیال آیا، دوڑ لگا دی، بھاگتے دوڑتے مسجد میں داخل ہوئے۔ وضو تھا تو خیر، ورنہ وضو کیا پھر بھاگے۔ امام صاحب رکوع میں جا چکے تھے یا رکوع سے اٹھ رہے تھے، آپ بھاگتے ہوئے گئے، جلدی سے شامل جماعت ہو گئے۔ فرض نماز ختم ہوئی، امام صاحب نے دعا مانگی اور کیا بچہ کیا بزرگ سب جلدی جلدی پیچھے والوں کو الانگتے پھلانگتے پچھلی صفوں میں آ گئے۔ سنتیں پیچھے جا کر الگ الگ پڑھنا ضروری محسوس ہوتا ہے۔ جمعے کی نماز ختم ہوئی، سنن و نوافل کے لیے گھر کو دوڑ لگا دی۔ گھر میں ان عبادات کا ثواب زیادہ ہے نا۔ ایک بزرگ اپنے ننھے نواسا نواسی کو ساتھ لے کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ بچے اپنی باتوں میں مشغول، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اور بزرگ قبلے کی سمت پیٹھ کر کے دیوار سے ٹیک لگائے نیم دراز آرام فرما ہیں۔ صف بندی ہوئی تو بچوں کو لے کر آخری کونے میں کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم ہوئی تو انہیں ڈانٹ رہے ہیں۔ مسجد میں لوگ امام صاحب کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے میں ایک لہیم شہیم نمازی بڑی تیزی سے تشریف لاتے ہیں۔ کچھ تو لوگ انہیں دیکھ کر جگہ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کو وہ خود پھلانگ جاتے ہیں۔ شدہ پہلی صف میں پہنچ گئے۔ اب یہاں امام کے بالکل پیچھے دائیں جانب 3 آدمی اس طرح بیٹھے ہیں کہ ایک پاؤں رکھنے کی جگہ بمشکل نظر آتی ہے۔ سینئر نمازی بڑی تیزی سے اس پاؤں بھر جگہ میں اپنا مضبوط بے ڈھب جسم داخل کرتے ہوئے کچھ پڑھتے جاتے ہیں اور برابر والے صاحب کی ناگواری محسوس کر کے کہتے ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ دوسرے صاحب برجستہ جواب دیتے ہیں، اللہ کی رحمت گود میں آ رہی ہے تو کیا کروں؟ ایک نوجوان بڑے ادب سے گزارش کرتا ہے، جناب یہ اپنے بچوں کو ذرا ایک کونے میں کھڑا کر دیں، صف میں خلا نہ ہو۔ بزرگ آستینیں چڑھا کر اگلی صف میں موجود جوان بیٹے کو آواز دیتے ہیں، بھائی دیکھنا ذرا۔ بیٹا بھی ماشاءاللہ تیزی سے پلٹ کر نوجوان سے برہمی کا اظہار کرتا ہے۔ لوگ بیچ بچاؤ کرا دیتے ہیں۔ یہ چند مثالیں ہیں ہماری روزمرہ نمازوں کے مشاغل کی۔ ہم اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وضو، تیمم اور نماز باجماعت میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس کی یا تو سرے سے اجازت نہیں یا اس کے برعکس عمل کی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ تیمم کا مسئلہ ایسا نہیں کہ جب جی چاہا جیسے چاہا مٹی، دھول یا قلعی سفیدی پر ہاتھ لگا لیا۔ وضو کرنے کے لیے بھی پانی ہو، کوئی خطرناک معاملہ بھی نہ ہو، مگر اپنی مرضی کے مطابق تیمم کر لیا جائے۔ وضو میں پانی کا اسراف بیجا سختی سے منع ہے۔ بازو کوہنی تک دھونے کا یہ طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے جو اکثر حضرات کرتے ہیں۔ مسجد میں لوگوں کے سروں پر الانگنا پھلانگنا محض پہلی صف میں شامل ہونے کے لیے ہرگز جائز نہیں۔ ناسمجھ بچوں کو مسجد لانے کا حکم نہیں۔ نماز کوئی بھی ہو، سنن و نوافل کے لیے گھر جانا اگر سہولت ہو تو روا ہے، فرض واجب نہیں۔ جماعت کے بعد منتشر ہو کر سنتیں پڑھنا مستحب ہے، فرض نہیں کہ لوگوں کو تکلیف دی جائے۔ مسجد میں بھاگتے دوڑتے داخل ہونا منع ہے، اس سے وہ ثواب نہیں ملتا جو اللہ تعالیٰ نے ہر قدم کے لیے لکھا ہے۔ ساتھیو، آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ رمضان کے مقدس مہینے میں ہمیں اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ سن رہے تھے، روشنی کے دریچے۔ مقرر تھے سہیل احمد صدیقی۔ تقاریر کا یہ سلسلہ آپ روزانہ پروگرام مائی ہوم شو کے دوران میں سن سکتے ہیں۔